بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل مکتب NQ میں۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 پڑھیں گے، جو ایاک نعبد و ایاک نستعین 20 کی آیت ہے۔ اس آیت کا مختصر ہم ترجمہ بھی سمجھیں گے جو میں نے اردو میں لکھا ہے، اور جو اس آیت کو صحیح پڑھنے کی بھی مشق کریں گے، کیونکہ یہ آیت نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، تو سورہ فاتحہ کی آیت ہے۔ ایاک نعبد ایاک نعبد ایاک نعبد و 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 ایاک ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس طریقے سے ہم کو قرآن شروعات کے اندر پڑھنے کی مشق کرنی ہے، تاکہ ہمیں آگے قرآن صحیح جو ہے پڑھنا آ جائے۔ قرآن ایسے نہیں پڑھا جاتا، مگر شروعات کے اندر جب ہم قرآن پڑھنا سیکھیں گے تو اس طریقے سے ہم پڑھیں گے تو جو ہے ہمیں جو ہے پڑھنا آ جائے۔ ورنہ قرآن کی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طریقے سے۔ اب اس آیت کا معنی کیا ہے؟ یہ جو قرآن پاک کی الحمد شریف کی جو صورت ہے اس کی سینٹر کی ہے، تو اس کا جو ہے ہمیں ترجمہ یوں اس کو سمجھنا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یعنی گویا کہ ایک طریقے کا اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایگریمنٹ کروایا، لکھت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہم سے زبانی بولوائی ہے کہ آپ اپنی زبان سے یہ کہو کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ اب ہم جتنی اپنی عبادت کو سدھاریں گے، اپنی عبادت کے اندر نخار پیدا کریں گے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہم مدد مانگیں گے، اور اتنی اللہ تعالیٰ جو ہے بن مانگے بھی اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں انعامات سے اور نعمتوں سے نوازیں گے۔ اگر ہم عبادت نہیں کریں گے تو ہم جو ہے مدد طلب کرنے کے بھی مستحق نہیں۔ کیوں کہ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے جو ہے اعراض کرنے والا اور روح گردانی کرنے والا کہلاتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نعمتیں برسائیں گے یا سزا دیں گے، مصیبتیں دیں گے، پریشانی دیں گے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ آپ اس بات کا اقرار بھی کریں عبادت کرنے کا، اور عبادت بھی کریں۔ اور اس سے اگلی جو 3 آیتیں ہیں ان آیتوں کا جو ہے اس سے اگلا سبق کے اندر ہم پڑھیں گے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعا سکھائی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے نماز کے اندر دعا کیا مانگیں۔ اصل جو دعا ہے جو ہمارے لیے ہر وقت موت تک اس دعا کی ہمیں ضرورت رہے گی، وہ اگلی 3 آیتوں کے اندر ہے۔ تو آج کا ہمارا اتنا ہی۔ اگر آپ کو جو ہے سبق پسند آیا تو لائک اور شیئر کریں۔ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔